میرے بھائیوں، جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جب اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ہم کو ایک نہ ایک دن لوٹنا ہوگا، اللہ کے پیارا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر رہ کر جو بھی کرو، جو بھی کرتے رہو، جو بھی عمل کرتے رہو، میں تم کو اس وقت تک دیکھتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تم جب اس کے سجدے میں گر پڑتے ہو تب تک تم کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور لوگوں غور کرو، جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا رہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو چھٹکارا نہیں ہے، جب ہم کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے، تو بھلا بتائیے ہم اس دنیا کے اندر رہ کر نہ جانے کتنے بڑے بڑے جنا کر چکے ہوں گے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے، نہ جانے کتنے غیر محرم عورتوں کے ساتھ مل کر بات کیے ہوں گے، نہ جانے کتنے غیر محرم مردوں کے ساتھ مل کر اپنے جسمانی طاقت کا استعمال کیے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں غور کیجیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنکھ کا بھی جنا ہوتا ہے، کہ آنکھ کا جنا کیسا ہوتا ہے، کہ آنکھ کا جنا جیسے سڑک سے کوئی غیر محرم عورت گزرتا ہے اور ہم لوگ دور سے دیکھ رہے کہ واہ اس کے بیٹی کیا مال ہے، اس کے بیٹی کیا خوبصورتی ہے، اس کے بیٹی کیا سندر ہے۔ اور میرے بھائی وہی ہوتا ہے آنکھ کا جنا۔ اور دل کا جنا کیا ہوتا ہے؟ اور میرے بھائی غور کیجئے، دل کا جنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپس میں مل کر، آپس میں دوستوں کے ساتھ مل کر کسی غیر محرم عورتوں کی بات کر رہے کہ اس کے بیٹی کیا سندر ہے، اس کے بیٹی کیا خوبصورتی ہے، وہی ہوتا ہے دل کا جنا۔ اور دل کا جنا اور بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر اپنے دل کے خواہشات کو پوری کرنا۔ اور کان کا جنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کان کا جنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ غیر محرم عورتوں کے باتوں کو سننا، اسی کو کہتے کان کا جنا۔ اور پاؤں کا جنا کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کا جنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم کسی غیر محرم عورتوں کی طرف چل کر جائیں گے جنا کرنے کے لیے، اسی کو کہتے ہیں پاؤں کا جنا۔ ایک پاؤں کا جنا گا، اس سے بھی پھر اپنے جسمانی طاقت سے بھی جنا کریں گے، دو جنا ایک ہی ساتھ کرتے ہیں۔ میرے بھائی غور کیجئے، کیا ہم اس دنیا کے اندر رہ کر ایسے ہی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے کیا میرے بھائیوں؟ نہیں میرے بھائیوں، کامیابی نہیں ہوں گے۔ اگر کامیابی ہونا ہے، اگر کامیابی اس دنیا کے اندر بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی اللہ کی عبادت کرنا ہوگا، دنیا کے اندر رہ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں قیامت میں بھی کامیابی ملے گی، اس دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گا، اس دنیا میں بھی ہمیں بڑوں کے ساتھ، بڑے اور چھوٹے کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک سے پیش آئیں گے۔ میرے بھائی غور کیجئے کہ ہم اس دنیا کے اندر بڑے آدمی ہو جائیں گے، بڑے آدمی ہونے کے ناطے دوسرے کو نیچا دکھائیں گے، دوسرے کو گھمنڈ دکھائیں گے، دوسروں کو روپوں کا گھمنڈ دکھائیں گے، دوسرے کو اپنے پیسہ کے گھمنڈ دکھائیں گے، دوسروں کو اپنے پراپرٹی کا گھمنڈ دکھائیں گے، دوسروں کو اپنے بیٹا، اپنے شوہر، اپنے پتی کا گھمنڈی دکھائیں گے۔ تو کیا ہمیں اس دنیا کے اندر کامیابی ملے گا؟ کیا ہم اس دنیا کے اندر بڑوں کے ساتھ ہم جب بیٹھیں گے کیا بڑوں ہمیں اچھا بولیں گے؟ کیا ہم بڑے ہمیں اچھا سلوک سے پیش آئیں گے؟ کیا بڑے ہم کو عزت دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کے اندر ہم رہیں گے، اگر اس دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت لینا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہونا ہے، تو اس کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہ کر، اس دھرتی کے اندر رہ کر، اس داری پانی کے اندر رہ کر ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی عبادت کرنا ہوگا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہوگا، سچی نیت سے، سچی اخلاص سے، اللہ کے سوا اللہ کو خالص مان کر عبادت کرنا ہوگا، زکات ادا کرنا ہوگا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہوگا اور حج کرنا ہوگا، تبھی ہم اس دنیا کے اندر کامیابی ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوں گے اور اس دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گا۔